اب پی ٹی آئی کو خدا حافظ، عمران خان کو اللہ حافظ۔ 9 مئی کے بعد جو صورتحال جو سامنے آئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس تکبر اور غرور میں غرق انسان کو جو ہے وہ اس کی ناک کو خاک آلود کیا ہے کہ جو کہتا تھا میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، سب نے اسے جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے۔ جو دوسروں کو چور اور ڈاکو کے الفاظ سے یاد کرتا تھا، آج اسے نہ فرا گوگی کی لوٹ مار کا جواب دے پا رہا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ اپنی اہلیہ محترمہ جو ہے اس کے نام پہ جو القادر ٹرسٹ کے نام سے زمین حاصل کی ہے، جس کے ثبوت، جس کی رجسٹریاں، جس کے انتقال موجود ہیں، نہ وہ جو ہے وہ اس کا جواب دے پا رہا ہے۔ آج جو کہتا تھا کہ میں بڑا پاپولر ہوں، میری جو ہے وہ پاپولیرٹی بہت زیادہ ہے، آج وہ کہہ رہا ہے میرے ساتھ کسی کا رابطہ ہی نہیں ہے، کوئی میرے ساتھ رابطہ کرتا ہی نہیں ہے، کوئی میرا فون نہیں سن رہا۔ آج حالت یہ ہے کہ جو لوگ اس کی سائٹ پہ کھڑے ہو کے بڑی بلند باتیں کرتے تھے، منہ سے آگ برساتے تھے، آج ان کا حال یہ ہے کہ وہ ٹی وی پہ آتے ہیں، میڈیا پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی میں پچھلے 3 دن سے قید تنہائی میں تھا، تو لہٰذا اب پی ٹی آئی کو خدا حافظ، عمران خان کو اللہ حافظ۔ اب حالت ان کی یہ ہے کہ 10 دن کی، ایک ہفتے کی قید جو ہے وہ ان سے برداشت نہیں ہو رہی، اور وہ سب جو ہے وہ اپنی پارٹی کو اور اسے چھوڑ کے جو ہے وہ بھاگ رہے ہیں۔ جب یہی فرق ہے ایک سیاسی جماعت میں، سیاسی لیڈر میں اور سیاسی کارکن میں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے قائد کے اوپر جب مشکل وقت آیا تو انہوں نے کوئی اس قسم کی باتیں نہیں کی، انہوں نے صرف ایک ہی بات کی کہ میں اپنے معاملے کو اپنے رب پہ چھوڑتا ہوں، میں اللہ پہ چھوڑتا ہوں۔ اور آج دیکھیں کہ اللہ نے کیسا انصاف کیا ہے، اللہ نے کیسا انصاف کیا ہے کہ میرے قائد کو بھی اور دوسرے قائدین کو بھی جو جماعت میں یہاں پہ موجود ہیں، ان سب کو جو ہے وہ سرخرو کیا ہے۔ اور کیا کبھی کسی نے پچھلے 3.5 سال میں، 4 سال میں، یا اس سے پہلے بھی جب کبھی پارٹی کے اوپر برا وقت آیا، کبھی کسی نے اس قسم کی آوازیں سنی تھی کہ جی میں پارٹی چھوڑ کے بھاگ رہا ہوں، میں قید تنہائی جو ہے وہ نہیں کاٹ سکتا، مجھے فیملی یاد آتی ہے، اور مئی کا مہینہ جو ہے اس میں گرمی بڑی ہوتی ہے، قید میں جو ہے وہ جیل میں جو ہے وہ گرمی بہت زیادہ ہے۔ یہ حالت ہے ان کی، جو کہ خود کو کہتے تھے کہ ہم جناب بہت بڑے سیاسی لیڈر ہیں اور سیاسی کارکن ہیں۔ ہمارے ساتھ ایسے حربے بھی اپنائے گئے کہ باپ کے سامنے، قائد کے سامنے، ہماری بہن کو، ان کی بیٹی کو صرف اس لیے گرفتار کیا گیا کہ ان کا حوصلہ توڑا جائے، ان کا حوصلہ توڑا جائے۔ پارٹی کے صدر، وزیر اعظم پاکستان، اللہ تعالیٰ نے انہیں کہاں عدالتوں کے سامنے سے، جیل کی کال کوٹڑی سے ان کے صبر کا کیسا انعام دیا کہ وہاں سے اٹھایا اور انہیں آگے وزیر اعظم ہاؤس میں بٹھایا۔ ان کی بیٹیوں کو جو ہے وہ عدالتوں میں بلایا گیا۔ ان سب چیزوں کو ہم نے صبر کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ جو ہے وہ کیا۔ یہی فرق ہے ایک سیاسی لیڈرشپ میں، ایک سیاسی جماعت میں اور سیاسی کارکنوں میں۔ 9 مئی کے بعد جو حالات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا جو ہے وہ انصاف ہے کہ اس نے پاکستان مسلم لیگ نواز کو، اس نے میاں نواز شریف کو، اس نے اس کے تمام ساتھیوں کو جو ہے وہ سرخرو کیا ہے۔ ان کے صبر کا جو امتحان تھا، انہوں نے پورے صبر کے ساتھ، پورے حوصلے کے ساتھ
جو کہ اللہ کا حکم ہے ایسے موقعوں پہ اس کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو انصاف تمام چیزوں میں سرخرو کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب حالات ایسے ہیں کہ آپ جو ہے وہ پورے حوصلے کے ساتھ، پوری جرت کے ساتھ آگے بڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دوبارہ موقع دے گا کہ وہ سفر، وہ اس ملک کی ترقی کا سفر، اس ملک کی بہتری کا سفر، اس ملک کے عوام کی خدمت کا سفر، جو جولائی 2017 میں میاں نواز شریف کو نااہل کر کے جسے روکا گیا تھا، انشاءاللہ تعالیٰ اسی سال وہ سفر جو ہے میاں نواز شریف کی قیادت میں دوبارہ شروع کریں گے۔ میں آپ معزز محترم ممبران مرکزی جنرل کونسل پاکستان مسلم لیگ نواز کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ جو بہترین صلاحیت کے ساتھ، ڈیووشن کے ساتھ جو ہو سکا وہ پارٹی کی خدمت کی ہے، پارٹی کی تنظیم کو منظم اور متحرک کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے، اور اگر آپ نے دوبارہ جو ہے وہ ہم پر اعتماد کا اظہار کیا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس خدمت کو اسی خروج کے ساتھ جو ہے وہ جاری رکھیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔